اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ آج ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کا پرتاؤ تو بنانا چاہتے ہیں. میں ریاست مدینہ ہے تو پرتاؤ بنانا چاہتے ہیں. پہلی اسلامی ریاست کے حکمران اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رحمت للعالمین کا لقب لے کر دنیا میں تشریف لائے. سنیے کہ ریاست مدینہ تھی کیا. ناظرین کرام، اسلامی اصلاحات کرنے سے پہلے ذاتی اسوہ حسنہ پیش کیا، جو فرمایا کر کے دکھایا. مکے سے یثرب کی سرزمین پر ہجرت کی اور قدمین شریفین رکھتے ہی اسے مدینہ منورہ بنا دیا. ناظرین کرام، ریاست مدینہ ایک ایسی آزاد اور خود مختار ریاست تھی جس کی سربراہی خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. یہاں وہ نہ صرف اسلام کے احکامات پر آزادانہ عمل کرواتے رہے بلکہ اس آزاد مملکت کو اپنا بیس کیمپ بنا کر غلبہ دین حق کے لیے آزادانہ جد و جہد بھی کرتے رہے. اب ناظرین سن لیجئے کہ ریاست مدینہ ایکچول ہے کیا. ریاست مدینہ میں مسجد نبوی کی صورت میں مسلمانوں کے پہلے مرکزی ہیڈ کوارٹر کی بنیاد رکھی گئی. ریاست مدینہ میں انصار و مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا کر ایک اسلامی ریاست کے لیے اخوت و اتحاد کی عمارت کو قائم کیا گیا. اس وقت معیشت کا سارا انحصار یہودیوں کے سودی کاروبار پر تھا. جیسا کہ ناظرین آج کم و بیش 1400 برس بعد بھی 70% دنیا کی جو ریونیو ہے اس کا کنٹرول اینڈ کمان یہودیوں کے پاس ہے. ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ سے مہاجر بھائیوں کی مدد کروائی، پھر قرض حسنہ کا نظام رائج کیا، سود کو مکمل طور پر حرام قرار دے کر اس لعنت کو جڑ سے اکھاڑ کر معیشت کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروا دیا. ریاست مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی پالیسی کی شاندار مثال میثاق مدینہ ہے. ریاست مدینہ کو خارجی سطح پر مزید مضبوط بنانے کے لیے یہودیوں سے بھی معاہدے کیے اور عیسائیوں کو بھی امان دی گئی. میثاق مدینہ اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو ڈاکیومنٹ ترتیب دیے گئے ناظرین، ریاست مدینہ میں اقلیتوں یعنی غیر مسلموں کو معاشرے میں وہی مقام عطا کیا گیا جو معاشرے کے بنیادی شہریوں یعنی مسلمانوں کو حاصل تھا. ریاست مدینہ میں اقلیتوں کی جان و مال، عزت و آبرو، ناموس، حتیٰ کہ ان کے مذہبی حقوق کے تحفظ کو آئین کا یعنی پہلے منشور کا حصہ بنایا گیا. ریاست مدینہ میں ایک طرف تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور اسلام کے بے شمار دشمنوں کو خصوصاً فتح مکہ کے موقع پر معاف فرماتے ہیں، تو دوسری طرف ناظرین بڑی توجہ رہے ان جملوں کے اوپر آپ کی کہ دوسری طرف اسی ریاست مدینہ میں ان چند بدبختوں کے بارے میں جو نظم و نثر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، خاص طور پر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے پردوں سے چمٹے ہوئے بھی ملے، اگر وہ کعبے کے پردوں سے چمٹے ہوئے بھی ملیں تو انہیں واصل جہنم کر دیا جائے. یعنی اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ریاست مدینہ میں معلم اعظم نے نظام تعلیم کو بنیادی اہمیت دی. ریاست مدینہ میں احتساب کے عمل پر خصوصی توجہ دی گئی. ریاست مدینہ میں تجارتی معاملات کی بھی نگرانی شفافیت کے ساتھ کی گئی، اسے یقینی بنایا گیا. ریاست مدینہ دنیا کی اولین ریاست تھی جس میں سب انسان قانون کی نظر میں برابر تھے، کسی کے لیے کوئی NRO نہیں تھا. انصاف و قانون کی عملداری نافذ کرتے ہوئے امیر اور غریب، بڑے اور چھوٹے، سب کے لیے منصفانہ قانون نے انسانیت کا احترام مکمل طور پر بحال کر دیا. ریاست مدینہ کی معاشی پالیسی یہ تھی کہ صرف 2% اشرافیہ کے پاس پیسہ منجمد ہو کر نہ رہ جائے بلکہ امیر سے پیسہ لیا جائے، غربا کو دیا جائے. اغنیاء اور فقراء کے درمیان دولت کی تقسیم نے ریاست مدینہ میں فلاحی ریاست کا تصور پروان چڑھایا. ریاست مدینہ میں سود، رشوت، جوا، جتنی بھی چور بازاری ہے، ذخیرہ اندوزی اور دیگر غیر اخلاقی ذرائع آمدن ہے، مکمل طور پر اس پر پابندی تھی. ریاست مدینہ میں حکومتی کارندے اپنے منصب پر رہتے ہوئے تحفے وصول نہیں کر سکتے تھے. خیال رہے ریاست مدینہ میں تحفے بیت المال میں جمع ہوتے تھے. ریاست مدینہ نے وجود میں آنے کے بعد قرآنی حکم کے عین مطابق نظام صلاۃ و زکوٰۃ کے ساتھ اپنا پورا قانونی نظام ترتیب دیا اور اس کے تحت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہتمام کیا. ریاست مدینہ کی ثقافت اور اس کا کلچر بے حیائی، اوریانی اور رقص و سرور سے مکمل طور پہ پاک تھا. مرد و زن کی مخلوط محفلیں اور راگ رنگ، شراب نوشی اور نشے کی ہر صورت حرام اور قابل تعزیر جرم تھی. ریاست مدینہ میں شراب پینا ہی جرم نہیں تھا بلکہ شراب بنانا، اس کا فروخت کرنا، اسے لاد کر لے جانا اور اسے بطور تحفہ کسی غیر مسلم کو دینا بھی حرام تھا. آج غیر مسلموں کے نام پر ناظرین ہم لائسنس لیتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات کو سن کے. ریاست مدینہ میں معاشرے کو ہر سماجی برائی سے پاک کر دیا گیا تھا. کفر و شرک، بت
بت پرستی، کمار بازی، شراب نوشی، رشوت ستانی، سود خوری، چوری چکاری، ذخیرہ اندوزی، بدکاری، فحاشی، سب کا خاتمہ کیا گیا۔ ریاست مدینہ نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے انسان کو حیوانیت سے دور رہنا سکھایا۔ انسان تو انسان، جانوروں کے حقوق بھی ریاست مدینہ نے ترتیب دیے۔ ریاست مدینہ میں غزوات اور سرائے کے ذریعے اپنا دفاع، دشمنوں کا قلعہ کما کرنا اور ریاست کو وسیع کرنا، کمپرومائزنگ نہیں تھے صاحب، مصلحت پسند نہیں تھے، اس کو جو ہے پروان چڑھایا گیا۔ لہٰذا 10 برس کے قلیل عرصے میں ارتقاء کی مختلف منازل طے کر کے ریاست مدینہ ایک عظیم اسلامی ریاست بن گئی، جس کی حدود حکمرانی شمال میں عراق و شام کی سرحدوں سے لے کر جنوب میں یمن و حضر موت تک، اور مغرب میں بحر کلزم سے لے کر مشرق میں خلیج فارس اور سلطنت ایران تک وسیع ہو گئیں۔ یوں عملی طور پر پورا جزیرہ عرب نما عرب اسلام کی حکمرانی جو ہے اس کے اندر مکمل طور پہ آ گیا، یعنی اسلام کی حکمرانی قائم ہو گئی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ آج اگر ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کا پرتاؤ بنانا چاہتے ہیں، اس کا ریپلیکا یا اس کا عکس بنانا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا مصلحتوں سے بالاتر ہو کے مکمل طور پہ جب تک آپ ریاست مدینہ کے منشور پر عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کاکٹیل سوسائٹی کی صورت میں نظر آئیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔